ہم آپ کو PATFE کمپٹیشن یوٹیوب چینل پر خوشامدید کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ I am Hafiz Muhammad Zahid Maqbool from Lahore, Punjab, Pakistan. My father's name is Muhammad Maqbool. And now I will pray a naat for competition of PATF. This naat is written by Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Barelvi. Thank you so much. ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے جس راہ چل دیے اونچے بسا دیے جس راہ چل دیے اونچے بسا دیے اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے در بے بہا دیے دریا بہا دیے در بے بہا دیے ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم زاہد مقبول صاحب کا کلام اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بہت ہی شعر آفاق کلام ہے، اور اکثر مقابلہ جات میں اس کلام کو پڑھا جاتا ہے۔ محترم زاہد مقبول صاحب بہت خوبصورت اللہ پاک نے آواز سے نوازا ہے، لیکن اس کلام کو پڑھنے میں بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ لگے ہیں۔ آواز بہتر ہونے کے باوجود، ٹونل کوالٹی ہونے کے باوجود کلام کو
اس انداز سے پڑھ نہیں سکے جس طرح سے اس کلام کا معیار ہے. آغاز میں ہی ان کی، یہ مشور انداز نہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. مطلب اس طرح کا آپ پڑھ سکتے تھے. انہوں نے ایک ہی نوٹ کو بار بار دہرایا ہے. اب وہ نوٹ میں اس کو اگر لگاؤں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا. وہ اتنا عجیب اور وہ بہت ہی ایک عجیب نوعیت کا نوٹ ہے. اس کو بار بار دیکھتے گئے ہیں. پھر جس راہ چل دیے ہیں، اس میں بھی جس راہ چل دیے ہیں، یہ پھر ایک جس راہ چل دیے ہیں. سختہ اگر ہوتا تو بہتر تھا، لیکن اس کو بھی صحیح طرح سے نبھا نہیں سکے. انترے میں بھی کافی مسائل مجھے نظر آئے ہیں. پھر اینڈنگ میں جو ایکسٹرا ویریشنز کرنے کی کوشش کی ہے ختم کر کے، تاکہ ججز کو متاثر کر سکیں. یہ نعت کا معیار نہیں ہے. زاہد مقبول صاحب، آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ اچھے اساتذہ کو سنیں اور اچھے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کریں، تاکہ آپ کو نعت کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا اندازہ ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم زاہد مقبول صاحب کا کلام سنا، بہت مشہور کلام جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور بہت سارے ثنا خان اس کو اسی انداز میں انہوں نے پڑھا ہے. لیکن دیکھیں، جس طرح سے آپ نے اس کلام کو پڑھا، بہت ساری چیزوں کی نشاندہی فرما دی گئی. لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے ایک تو آپ نے بہت جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس میں ٹھہراؤ ہے اس کلام میں، اس میں ویریشنز نہیں ہے، اس میں بہت جو ہے وہ رچاؤ ہے. ایک ایک بات کا، ایک ایک سر کا رچاؤ، ٹھیک ہے. اسی سے یہ کلام جو ہے وہ پڑھنے میں اثر انگیز ہوتا ہے کسی بھی سننے والے پر. تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اگر آپ یہ تھوڑا سا ہاف نوٹ نیچے شروع کرتے تو انترے میں آپ اور کمفرٹیبل ہوتے. لیکن جو آپ نے ویریشنز لگائی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مسائل کا تو یقیناً سامنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کی آواز میں. آپ یہ کلام میری ریکمنڈیشن پہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب کی آواز میں بھی سنیں. انہوں نے جس طرح سے اس کو ٹھہراؤ سے پڑھا ہے تو آپ اسے ضرور سنیں اور ان سے رہنمائی لیں، ان کے ساتھ ساتھ پڑھیں اس کلام کو. خاص طور پہ جب آپ نے شروع کیا تو شروع میں ہی آپ نے جو ایکسٹرا ویریشنز لگائیں وہ بنتی نہیں تھی اس کی. السلام علیکم مسٹر زاہد مقبول. آپ کی ریسیٹیشن کے اوپر بہت بہترین، بہت کمپریہنسو گائیڈنس آپ کو فراہم کی جا چکی. امید کرتی ہوں کہ آپ ان پوائنٹس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گی. انترے میں آپ نے پڑھا، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، تو یہ جو اور ہے پہلے والا، یہ آپ کی جانب سے کیا گیا اضافہ ہے. شاعر نے جس طرح سے لکھا ہو اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے کلام کو، بغیر کسی اضافے کے. اور باقی جن پوائنٹس کے اوپر آپ کو رہنمائی فراہم کی جا چکی، میں ان سے کمپلیٹلی ایگری کرتی ہوں. ووکل کیپیسٹی ہوتے ہوئے پرفارمنس جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی تھی، لیکن اتنی بہتر جو ہے وہ یہ نہیں رہی. بٹ ہوپ از فار دا بیسٹ. انشاءاللہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور ان گائیڈنس کو فالو کرتے ہوئے آپ ضرور یو ول کم اپ وتھ سم تھنگ بیٹر فار دا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اسٹے بلیسڈ.
PATF, leading towards independence.